نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن۔ معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے۔ چند ہی دن بعد رمضان المبارک کا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہوگا۔ رمضان المبارک کے مہینے کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے اوپر، ہمارے شہروں، گھروں، باغاتوں، بازاروں پر بارش کی طرح یوں برسیں گی کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی انعامات، احسانات اور نعمتیں، اللہ کی خوشنودی اور رضا، یہ سب کے سب انہی راتوں کے اندر میرے اور آپ کے لیے اپنے تمام خزانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کے حوالے سے ایک دو روایت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو اس کے استقبال کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا عمل کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے متعلق خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک عظیم شہر ہے، عظیم مہینہ ہے، یہ ایک برکتوں والا مہینہ ہے، یہ ایک مبارک مہینہ ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک مہمان ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ صرف مہمان ہی نہیں بلکہ اللہ کا بہت بڑا احسان بھی ہے۔ اور آپ دیکھیں، جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور اگر وہ مہمان کوئی بلند مقام مرتبے والا ہو تو اس کے لیے ہم کیسی تیاری کرتے ہیں، کتنی تیاری کرتے ہیں، اپنے آپ کو سجاتے ہیں، اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں، صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، خوب نہا دھو کر کے تیار ہو کر کے اس کے استقبال کے لیے ہم تیار رہتے ہیں۔ اور اس طرف اگر دیکھیں تو رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہمارے پاس اللہ کا مہمان ہے، اللہ کی رحمتیں لے کر کے آیا۔ چند ایام یہ ہمارے پاس ٹھہرے گا، اس کے بعد آگے واپس جانا ہے۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک ہی کے متعلق فرمایا کہ جو شخص بھی رمضان المبارک کے مہینے کو پالے اور اس کے اندر روزے رکھے، اس کے اندر نماز، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے، کیونکہ رمضان کی آمد ہے تو ہمیں رمضان کی آمد سے پہلے تیاری کر لینی چاہیے۔ رمضان کی آمد سے پہلے اپنے دل کو، اپنے ذہنوں کو پاک اور صاف کر لینا چاہیے، اپنے دل و دماغ کو ذہنی طور پر ہر اعتبار سے رمضان کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ جیسے ہی ہم رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہوں تو ہمارے دل کے اندر موجود وہ تمام اوصاف جن کو رذائل کہا جاتا ہے وہ دور ہو چکے ہوں، سستی، غفلت، کاہلی، یہ تمام چیزیں دور ہو چکی ہوں، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام اور احسان اپنے مخصوص چنے ہوئے محبوب لوگوں کو عطا کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا ہر روز جو کہ روز سعید ہے اور ہر شب جو شب مبارک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو یہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں دن کے وقت روزہ رکھ کے اپنے آپ کو تمام خرافات سے محفوظ کرتے ہیں، اپنے آپ کو تمام بری باتوں سے محفوظ کرتے ہیں، اپنے آپ کو تمام گناہوں سے محفوظ کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی شب، جب رمضان المبارک کی رات اور اس کی سیاہی پھیل جاتی ہے تو اسی وقت بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو راتوں کو اللہ کے سامنے قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو رکوع اور سجود کی حالت میں ہوتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ذکر و اذکار اور تسبیح کی حالت کے اندر ہوتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو تلاوت کلام پاک کی حالت میں ہوتے ہیں، اور ان کے دل روشن چراغوں کی طرح ہوتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے تمام دروازے کھول کے رحمتوں کی بارشیں کی جاتی ہیں، مغفرت کی بارشیں ہوتی ہیں، انعامات اور احسانات کی بارشیں ہوتی ہیں، اور اس کے مقابل جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، اور اسی طرح گناہوں کے راستے میں روزہ رکاوٹ بن کے آتا ہے۔ تو اب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں کے راستے میں وہ رکاوٹ اپنے ساتھ لانے کے لیے، یعنی روزہ کی تیاری کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو ابھی سے مستعد کر لیں، ابھی سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو ہر خرافات سے بچائیں گے، اپنے آپ کو ہر اعتبار سے پاک اور صاف رکھیں گے۔ جیسے ہم اس مہمان کی آمد کے لیے تیاری کرتے ہیں، اس مہمان کے استقبال کے لیے تیاری کرتے ہیں، تو آج سے ہی ہم رمضان المبارک کی آمد کی تیاریاں شروع کر دیں، اور آج سے ہی وہ تمام برائی، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، وہ کبائر کی صورت میں ہو یا صغائر کی صورت میں ہو، ان تمام گناہوں کو اپنے آپ سے تلاش کریں۔ ہم اپنے گریبانوں میں، ہم اپنے دلوں کے اندر جھانکیں، ہم اپنے اعمال کے اندر نظریں دوڑائیں کہ کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کی رضا سے ہٹ کر کے ہے، کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے ہٹ کے ہے، کون سا عمل ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے ہے، تاکہ ہم ان تمام طرق، ان تمام اعمال سے اپنے آپ کو ابھی سے بچا کے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے تیار کر لیں۔ جب ہم یہ عمل کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان المبارک کے مہینے میں انعامات اور احسانات کا وعدہ کیا، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں روزوں کا احترام اور اہتمام کرتا ہے، وہاں پر اپنے آپ کو برے کاموں سے، برے اعمال سے محفوظ رکھتا ہے، تو اس کا بدلہ یہ ملتا ہے کہ اس کو خود خدا کی ذات مل جاتی ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ اگر خود اللہ کی ذات ہی ہمیں مل جائے تو ہماری کامیابی میں کون سا شک رہ جاتا ہے، ہماری جنت میں جانے میں کون سا تردد رہ جاتا ہے کہ ایک آدمی اگر آج کے معاشرے میں ہمیں اس کی سپورٹ حاصل ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی عہدے کا ہو، کوئی بڑے عہدے پر ہو یا متوسط پر ہو، لیکن جب ایک شخص کی سپورٹ ہمیں ہوتی ہے تو ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ میرا یہ کام تو ہو کے ہی رہے گا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ فلاں شخص کی سپورٹ حاصل ہے۔ تو جس کو خود خدا کی سپورٹ، خود اللہ رب العزت کی سپورٹ مل جائے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور اس رمضان کے مہینے کا بدل، اس رمضان کے مہینے کا اجر، اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے والے، تراویح پڑھنے والے، اعتکاف کرنے والے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، ان تمام لوگوں کا جو بدل ہے، ان تمام لوگوں کا جو ثواب اور مشقت کا جو اجر ہے، وہ میں خود خدا کی ذات ہوں۔ اور جنت کے ابواب، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے رکھا، روزے داروں کے لیے رکھا ہے، جو کل قیامت کے دن روزے داروں کو پکارے گا کہ آپ جو جتنے بھی روزے دار ہیں وہ اس دروازے سے اندر داخل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں رمضان المبارک کے ایک مہینہ، اس کی تیاری ہمیں اس انداز سے بھی کرنی چاہیے، اس خوشی سے بھی کہ ہم پورا سال جو اعمال کرتے ہیں اس میں کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ کبھی نماز کو ہم نے پڑھا، ہمارا ذہن کہیں بازار میں تھا، کہیں گھر کے اندر تھا، دوست احباب کی محافل میں تھا، لیکن روزہ رکھا، چاہے وہ نفلی تھا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم گناہ بھی کرتے رہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہم نظروں کی غلط حفاظت بھی کرتے رہے۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں جب ہم ان تمام چیزوں سے بچ کر کے اعمال کریں گے تو اللہ پاک کے حبیب نے فرمایا کہ ایک نفلی عمل 70 فرائض کے برابر، اور ایک فرض جو ہے وہ 70 فرائض کے برابر ہو جائے گا۔ ایک نفلی عمل ایک فرض کے برابر، اور ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہو جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ میں آخر میں اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو احسان ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ہم میں سے اکثر حضرات ایسے ہیں کہ ہم رمضان کی قدر نہیں کرتے۔ دیکھیں اس کی آخری مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے، اس کو اللہ نے بینائی عطا کی ہے، اس بینائی والے انسان کو، اس بینا انسان کو اس بینائی کا اہمیت کا احساس نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی ان آنکھوں سے، اپنی ان نگاہوں سے فلم بھی دیکھتا ہے،
اپنی ان نگاہوں سے غیر محرم کو بھی دیکھتا ہے، اپنی ان نگاہوں سے منکرات کو بھی دیکھتا ہے، اگر اس کو اپنی اس بینائی کا احساس ہوتا تو بجائے غلط استعمال ہونے کے یہی نگاہیں تلاوت کلام پاک میں لگتی، یہی نگاہیں نیک اعمال میں لگتی، یہی نگاہیں اللہ کے سامنے رونے اور آہ و بکا میں لگتی۔ اور اس کے مقابل وہ شخص جو نابینا ہے، اس سے اگر بینائی کا اہمیت معلوم کی جائے تو اس کو بینائی کا احساس بھی ہوتا ہے، بینائی کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو بعین ہی اسی طرح ہماری بھی رمضان کے متعلق یہی حالت ہوتی ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی، یا ہم اہمیت معلوم ہونے کے باوجود اس کا احساس نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے بہانے تلاش کر کے روزے ترک کر دیتے، چھوٹے چھوٹے بہانے تلاش کر کے تراویح ترک کر دیتے، چھوٹے چھوٹے بہانے تلاش کر کے ذکر و اذکار ترک کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں، ایک اللہ والے کا قول ہے، ایک اللہ والے نے فرمایا کہ ایک چھوٹی سی غلطی یا گناہ اس کو ہلکا نہ سمجھو، کیوں؟ اسی لیے کہ یہ چھوٹا سا گناہ تمہیں جہنم تک لے کر کے جائے گا۔ یہ جو گناہ آج ہم نے کیا ہے تھوڑا سا تھا، اس کی لذت بھی تھوڑی سی تھی، وہ لذت ختم ہو گئی، گناہ ختم نہیں ہوا، جہنم تک پہنچا کے چھوڑے گا۔ اور اس کے مقابل ایک چھوٹی نیکی کو بھی ہلکا نہ سمجھیں، کیونکہ وہ نیکی جو ہم نے کی تو چھوٹی سی تھی، اس کے ساتھ مشقت تو ہم نے تھوڑی برداشت کی، یا بہت مشقت برداشت کر کے ہم نے ایک نیکی کی، وہ مشقت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ نیکی ہمیں جنت میں لے جا کر کے چھوڑے گی۔ اور رمضان المبارک کا اگر ہم نے احترام اور اہتمام کیا تو اس کی بشارت تو خود اللہ کی ذات نے دی ہے کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں، جسے اللہ کی ذات کل قیامت کے دن میں مل جائے تو اس کا جنت میں جانے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے استقبال کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔